الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث سے ہم نے آغاز کرنا ہے۔ گزشتہ کل ہم نے جو حدیث پڑھی تھی، حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث، اس میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں، ان کا ہم نے تعارف نہیں ہم کر سکے تھے۔ تو ان کا تعارف یہی ہے کہ طلحہ بن عبید اللہ، ان کی کنیت ابو محمد ہے، طلحہ ابن عبید اللہ ابو محمد المدنی القرشی المکی، اور ان کو طلحۃ الخیر بھی کہتے ہیں۔ اور ان کی شہادت 36 ہجری کو جمل، جو جنگ جمل تھی، اس میں ہوئی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو ایک غلط فہمی کی بنیاد پر ایک جنگ ہوئی تھی، جس میں فریقین میں کسی کا بھی لڑنے کا ارادہ نہیں تھا، سوائے ان شر پھیلانے والے فتنہ باز لوگوں کے، کہ جو دونوں گروہوں کے اندر اس وجہ سے شامل تھے تاکہ دونوں فریقین کو آپس میں جو ہے وہ لڑایا جائے اور اس فتنے کی آگ کو بھڑکایا جائے۔ نہ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارادہ تھا لڑائی کا، اور نہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو لڑائی کے لیے نکلی تھی۔ تو دم عثمان کے ساتھ عثمان کا مسئلہ تھا، جس وجہ سے یہ ایک غلط فہمی کی بنیاد پر جو ہے وہ جنگ ہوئی تھی، اور اس میں مسلمانوں کا بہت زیادہ نقصان ہوا تھا۔ دونوں طرف سے ہی بڑے جلیل القدر صحابہ اور تابعین جو ہیں وہ شہید ہوئے تھے۔ تو اسی جنگ میں، جنگ جمل میں، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ بھی شہید ہوئے تھے، اور یہ اشرا مبشرہ میں سے ایک ہیں، اور یہ صحابی اشرا مبشرہ میں سے ایک ہیں جن کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی مجلس میں جو ہے وہ 10 صحابہ کرام کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک ہی حدیث اور ایک ہی مجلس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے جنت کی جو ہے وہ بشارت دی تھی، اور ان سے چند احادیث جو ہیں وہ مروی ہیں۔ ہمارے پاس جو حدیث ہے، اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی وفد عبد القیس کے حوالے سے کوئی پڑھے گا آپ میں سے حدیث؟ جی میں پڑھتا ہوں انشاءاللہ۔ ہاں پڑھیں۔ عن ابن عباس قال إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من القوم أو من الوفد؟ قالوا ربيعة. قال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مدر فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده. قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس. ونهاهم عن أربع عن الحنتم والدباء والنقير والمزفة. وقال احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. متفق عليه ولفظه للبخاري. حسن۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی کنیت ابو العباس ہے۔ ابو العباس عبداللہ ابن عباس ابن عبد المطلب ابن ہاشم،
یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے چچا زاد ہیں، اور ابو العباس ان کی کنیت ہے۔ صحابی ہیں، فقیہ ہیں، محدث ہیں، مفسر ہیں، حبر الامہ ہیں، ترجمان القرآن ہیں، اور مفسر القرآن ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اکثر خدمت کیا کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وضو کا پانی لے آتے، آپ کی مسواک اٹھا لاتے، آپ کے جوتے اٹھا لیتے۔ تو اس خدمت کے بدلے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ بن عباس کو دعا دی، اور آپ نے فرمایا اللہم علمہ، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، کہ اللہ ان کو دین کی سمجھ بوجھ عطا کر دے اور ان کو تاویل یعنی تفسیر کا علم دے دے۔ اس وجہ سے ان کا لقب حبر الامہ اور ترجمان القرآن یہ ان کا لقب ہے۔ حبر الامہ یعنی امت کے بہت بڑے عالم، حبر الامہ یعنی امت کے بہت بڑے عالم، اور ترجمان القرآن یا مفسر القرآن ایک ہی بات ہے۔ قرآن کریم کی تفسیر کا بلا تفریق تمام صحابہ کرام سے سب سے زیادہ اگر کسی صحابی کو علم تھا تو وہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما تھے، اور فقیہ بھی تھے، محدث بھی تھے۔ ان سے مروی احادیث کی تعداد 1660 ہے، 1660 مروی احادیث کی تعداد ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں تو مراد مرفوع احادیث ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو یہ روایت کرتے ہیں، وگرنہ ان کے اپنے اقوال تو بے شمار ہیں، ان کے اپنے اقوال تو تفسیری بہت زیادہ ہیں، جو ان کے شاگرد اکرمہ اور مجاہد بن جبر وغیرہ تابعین جو ہیں وہ نقل کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما 68 ہجری کو ان کی وفات طائف میں ہوئی، 68 یعنی 68، اور طائف میں ان کی وفات ہوئی، اور وہاں یہ مدفون ہے مسجد عبداللہ ابن عباس کی بیک سائڈ پہ۔ مسجد عبداللہ ابن عباس کی بیک سائڈ پہ یہ جو ہے وہ مدفون ہے، لیکن ملحق یعنی وہ مسجد آگے ہے اور یہ گھر ہے ایک پیچھے، اس گھر کے اندر ایک کمرے کے اندر ان کی قبر ہے۔ وہ مسجد کا نام بھی عبداللہ ابن عباس ہے۔ چونکہ یہ طائف میں رہے اور وہاں ان کے پاس طلاب آتے تھے اور احادیث کا علم ان سے لیتے تھے، تو آپ کو پتہ ہے کہ طائف ایک ہٹ کر علاقہ ہے مکہ اور مدینہ سے، تو اس وجہ سے لوگوں کی آمد و رفت وہاں کم ہوتی تھی، اس وجہ سے ان سے مروی احادیث کم ہیں۔ وگرنہ اگر یہ بھی مدینہ اور مکہ میں ہی رہتے تو شاید ان سے جو ہے وہ روایات کی جاتی، شاید ان سے احادیث جو ہیں وہ زیادہ روایات کی جاتی، لیکن چونکہ یہ طائف میں چلے گئے تھے اور زیادہ وقت ان کا وہاں گزرا ہے تو اس وجہ سے ان سے احادیث جو ہیں وہ کم روایت کی گئی ہیں۔ تفسیری اقوال ان کے بہت زیادہ ہیں۔ بیان کرتے ہیں کہ انا وفد عبد القیس، یہ جو انا انا کا قاعدہ ہے نا، انا کب پڑھیں گے، انا کب پڑھیں گے، تو اس حوالے سے آپ یہ چیز ذہن میں بٹھا لیں کہ قالا یقولو کے بعد ہمیشہ انا پڑھا جاتا ہے، قالا یقولو کے بعد ہمیشہ انا پڑھا جاتا ہے۔ آپ جہاں کہیں بھی دیکھیں قالا یقولو، قلنا، قلتو، اسی طرح قالت یا قالتا، کوئی بھی اس فعل سے آئے گا تو اس کے بعد انا پڑھا جائے گا۔ حتیٰ کے بعد ان ہوتا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ درمیانے کلام میں انا ہوتا ہے، اور شروع کلام میں ہمیشہ انا پڑھا جاتا ہے۔ درمیانے کلام میں انا اور شروع کلام میں انا۔ یہاں چونکہ قالا آ گیا ہے لہذا قالا کے بعد ہم پڑھیں گے انا نہیں پڑھیں گے۔ تو عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، فرماتے ہیں انا وفد عبد القیس، وفدہ چونکہ مضاف ہے اور عبدی یہ مضاف الیہ مضاف ہے، عبد القیس پھر مضاف الیہ ہے القیس، بے شک عبد القیس کا وفد، وفد جو ہے یہ اس کی جمع یہ وفد یہ وافد کی جمع ہے، وفد وافد کی جمع ہے، اور اس سے مراد وہ جماعت ہے لوگوں کی جو کسی امیر کے پاس یا کسی بڑے آدمی کے پاس اپنی قوم کی طرف سے کوئی خط لے کر آتے ہیں، کوئی پیغام لے کر آتے ہیں، نمائندے بن کے۔ اپنی قوم کے وہ نمائندے ہیں جو کسی امیر یا کسی بادشاہ کے پاس کوئی پیغام لے کر آتے ہیں وفد کی صورت میں، گروہ کی صورت میں، جماعت کی صورت میں، انہیں کہتے ہیں وفد۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر آخری سالوں میں
یعنی فتح مکہ کے بعد بہت زیادہ وفود آتے تھے، مختلف عرب قبائل اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جوک در جوک آتے تھے اسلام میں داخل ہونے کے لیے۔ ان وفود میں سے جو آپ پر داخل ہوئے اور آپ پر آئے، اور اس وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک جبہ بھی رکھا ہوا تھا جو وفود کا استقبال کرنے کے لیے آپ پہنتے تھے، سرخ رنگ کا داری دار جبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام زیب تن فرماتے تھے جب کوئی وفود وغیرہ آتے تھے۔ تو ان میں سے ایک یہ وفد عبد القیس بھی تھا۔ عبد القیس جو ہے یہ ایک قبیلہ ہے، خاندان ہے، اور ان کے بڑے آدمی کا نام عبد القیس ہے، یہ ابو القبیلہ ہے، قبیلے کا باپ یعنی بڑا، جس کی طرف یہ پورا قبیلہ منسوب ہے اس کی اولاد میں سے۔ اور یہ اصل میں ان کا نسب جو ہے وہ ربیہ بن نزار بن معد بن عدنان تک ان کا نسب جو ہے وہ منتہی ہے، یعنی یہ جو اب عبد القیس ہے ان کا نسب ربیہ بن نزار بن معد بن عدنان تک جو ہے ان کا نسب جاتا ہے۔ اور یہ ربیہ بہت بڑا قبیلہ ہے عرب قبائل میں سے، جو مزر قبیلے کے مقابلے میں ہے، جو مزر قبیلے کے مقابلے میں ایک قبیلہ تھا بہت بڑا ربیہ، یہ اس میں سے ہیں، یہ اس میں سے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ان وفد عبد القیس لما اتوا النبی، جب وہ آئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یعنی آپ نے پوچھا من القوم، کہ کون سی یہ قوم ہے، یعنی کس خاندان کس قبیلے سے ہیں، او من الوفد، یا کون سا وفد ہے۔ راوی کو شک ہے کہ آپ نے من القوم کہا یا من الوفد کہا، کہ کون سی قوم ہے یا کون سا وفد ہے، کہاں سے یعنی آئے ہو، تعارف کیا آپ نے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں آنے والے کا سب سے پہلے تعارف کرنا چاہیے، ہمیں آنے والے کا سب سے پہلے تعارف کرنا چاہیے، اس کا استقبال کرنا چاہیے۔ پہلے تعارف کریں اگر آپ نہیں جانتے تو، اگر جانتے ہیں تو پھر تو تعارف کی ضرورت نہیں، لیکن اگر آپ نہیں جانتے تو پہلے تعارف کریں، یہی طریقہ اصل میں ہے۔ قالوا ربیہ، انہوں نے کہا کہ ہم ربیہ سے ہیں، اور ربیہ جو ہے جیسے میں نے کہا کہ یہ ایک بہت بڑا عرب قبائل میں سے ایک قبیلہ ہے جو مزر قبیلے کے مد مقابل جو ہے وہ سمجھا جاتا تھا، آگے مزر کا بھی ذکر آ رہا ہے۔ تو قالا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مرحبا بالقوم، کہ اس قوم کو جو ہے وہ مرحبا ہو، یعنی ترحیب کرنا۔ ترحیب کا معنی ہوتا ہے اپنے سینے کو بچھا دینا آنے والے کے لیے۔ رحبا یرحب، ترحیب کا معنی ہوتا ہے ایسے الفاظ ادا کرنا کہ جس سے آنے والے مہمان کو یہ لگے کہ اس نے میرے لیے اپنا گھر اور سینہ کھول دیا ہے، نہ کہ اس انداز سے ترغیب کی جائے کہ آنے والے کو افسوس ہو کہ مجھے اس کے پاس نہیں آنا چاہیے تھا۔ بعض لوگوں کا رویہ مہمان کے استقبال میں ایسا ہوتا ہے کہ مہمان کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ میرے آنے پہ خوش نہیں ہے۔ عرب کا یہ طریقہ نہیں ہے، عرب کی یہ خصلت ہے کہ ہمیشہ ان کے گھر میں کچھ کھانے کو ہو یا نہ ہو، لیکن وہ مہمان کی ترحیب جو ہے، جس کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، وہ بہت ہی گرم جوشی سے کرتے ہیں۔ اور آپ نے بھی یہ جو لوگ وہاں جاتے ہیں عمرے وغیرہ پہ، یا جو بھی وہاں رہتے ہیں، وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ ان کو ایک عجیب سی خوشی چڑھ جاتی ہے جب ان کے گھر کوئی مہمان آتا ہے، مرحبا یا اہلا وسہلا یا مرحبا بکم یا حیاکم اللہ یا حییتم یا اہلا وسہلا یا حییتم۔ تو اس طرح کے وہ الفاظ جب تک مہمان بیٹھا رہتا ہے وہ یہ الفاظ کہتے رہتے ہیں، ساتھ کعوہ پیش کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ کھجوریں پیش کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ کھانا وغیرہ دیگر چیزیں، اور ساتھ ان کی زبان پر یہی ہوتا ہے یا اہلا وسہلا یا مرحبا۔ تو سارے جتنے گھر کے افراد ہوتے ہیں مرد، وہ استقبال کے لیے آ جاتے ہیں۔ تو ترغیب جو ہے وہ صرف الفاظ سے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ترغیب جو ہے وہ کیفیات سے بھی ہونی چاہیے، یعنی جہاں الفاظ آپ اچھے بول رہے ہیں مہمان کے لیے، وہاں آپ کے چہرے کی جو آپ سمجھ لیں کہ چہرے کے اثرات ہیں، آثار ہیں، کیفیت ہے، وہ بھی ایسی ہونی چاہیے کہ مہمان کو لگے کہ یہ خوش ہے میرے آنے پر۔ یہ ترغیب ہوتی ہے اصل میں۔ آپ نے فرمایا مرحبا بالقوم، اس قوم کو مرحبا یعنی ترغیب ہو، او بالوفد، یا آپ نے وفد کا لفظ بولا، غیر خزایا ولا ندامہ، علاوہ کسی رسوائی کے اور علاوہ کسی ندامت کے۔ خزایا جو ہے یہ اس کی یہ جمع ہے خزیان کی، یہ جمع ہے خزیان کی، جو کہ خزی، الخزی یا خزی سے ماخوذ ہے، اور خزی رسوائی کو کہتے ہیں، اہانت کو کہتے ہیں، کسی کی اہانت اور کسی کو رسوا کرنا یا اس کی توہین کرنا۔ اور ندامہ جو ہے یہ جمع ہے ندمان کی، یہ جمع ہے ندمان کی، جو بمانہ نادم ہے، جو بمانہ نادم ہے۔ اور اس کا معنی یہ ہے کہ تم یہاں آنے پر
نہ تو کسی تمہیں ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا اور نہ کسی پریشانی اور افسردگی اور افسوس کا. ہمارے پاس آئے ہو تو انشاءاللہ آپ کو کسی قسم کی ذلت اور رسوائی بھی نہیں اٹھانی پڑے گی، اور اسی طرح تمہیں جو ہے وہ ہمارے پاس آنے کا افسوس بھی نہیں ہوگا. ایسی قوم کے پاس آئے ہو کہ انشاءاللہ تم خیر ہی لے کر جاؤ گے اور تم خوش ہو کر ہی جاؤ گے. یعنی یہ ایک طریقہ ہوتا ہے مہمان کو اطمینان دلانے کا اور اس کو حوصلہ دلانے کا کہ اتنی لمبی مسافت سے تم آئے ہو تو آپ کا یہ سفر ایسے نہیں جائے گا، بلکہ تم تو ذلت اور رسوائی سے بچ گئے ہو. بلکہ تم ذلت اور رسوائی سے بچ گئے ہو اس وجہ سے کہ تم نے اسلام قبول کرنے میں تاخیر نہیں کی. اس وجہ سے کہ تم نے اسلام قبول کرنے میں تاخیر نہیں کی. اگر تم تاخیر کر دیتے تو یا تو تمہیں قتل کر دیا جاتا، یا پھر تمہیں غلام اور لونڈیاں بنا لیا جاتا، یا پھر جو ہے وہ تمہیں کوئی اور تمہارے ساتھ سلوک کیا جاتا. تو اب تم خود آ گئے ہو چل کر، تو اب تمہیں ڈرنا نہیں چاہیے کسی قسم کی رسوائی، اہانت اور توہین سے، اور نہ ہی کسی قسم کی ندامت اور افسردگی تمہیں ہوگی، بلکہ تمہیں فائدہ ہی فائدہ ہوگا. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ مہمان کو اپنے ساتھ مانوس کرنے کے لیے آپ ایسا لفظ یا ایسا جملہ بول سکتے ہیں کہ مہمان ڈرتا ہی نہ رہے، شرماتا ہی نہ رہے، نہ وہ ڈرتے ہوئے شرماتے ہوئے کچھ اچھے طریقے سے کھا سکے اور نہ اچھے طریقے سے پی سکے، بلکہ آپ اس کے ساتھ کوئی ایسی گفتگو کریں کہ جس سے مہمان آپ کے ساتھ مانوس ہو جائے اور اس کو لگے کہ آپ واقعی اس کے آنے پر خوش ہیں. یہ نہ ہو کہ انسان موڈ بنا کے منہ بنا کے پھرتا رہے، کھانے پینے کا سامان لاتا رہے لیکن منہ بنا ہوا ہو. تو اس طرح مہمان کو بیچارے کو کھاتے ہوئے بھی افسوس ہوتا ہے کہ میں نے شاید غلط جگہ پہ آ گیا ہوں اور مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ طریقہ اور یہ اسلوب بتایا ہے. پھر آپ نے فرمایا، انہوں نے کہا قالوا یا رسول اللہ، انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، ان بے شک ہم، لا نستطیع نہیں ہم استطاعت رکھتے، ان نأتیہ کا، یہ ان کی وجہ سے یہاں مضارع منصوب ہے، یہاں ان کی وجہ سے مضارع منصوب ہے. بے شک ہم نہیں استطاعت رکھتے، یہ عطا یاتی سے ہے کہ ہم آئیں آپ کے پاس، الا مگر، فی شہر الحرام، حرمت والے مہینوں میں، فی شہر الحرام یعنی کسی حرمت والے مہینے میں ہم آپ کے پاس آنے کے علاوہ کوئی اور ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم آ سکیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان ایک قبیلہ ہے جو مضر قبیلہ ہے، اور مضر قبیلہ کے لوگ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابھی کافر تھے، اور وہ ہمیں لڑتے ہیں، ہمارے ساتھ لڑائی کرتے ہیں. لہٰذا ہمیں ڈر ہے کہ ہم آپ تک محفوظ نہ پہنچ سکیں. اس وجہ سے یہی حرمت والے مہینے ہی ہمارے پاس ہوتے ہیں. ان میں چونکہ کفار بھی ان کا احترام کرتے تھے اور جو ہے وہ بھی لڑائی سے رک جاتے تھے. بڑے بڑے ڈکیتی کرنے والے، بڑے بڑے چوریاں کرنے والے جب حرمت کے مہینے آتے تھے تو ان حرمت والے مہینوں کے اندر وہ جرائم، لڑائی جھگڑا، قتل و غارت وغیرہ بند کر دیتے. تو پھر کہتے ہیں کہ ہم آپ کے پاس کوئی بار بار نہیں آ سکتے کیونکہ ہمارے اور آپ کے درمیان مضر قبیلہ ہے. یہ بھی عربیہ قبیلے کے مد مقابل ایک بہت بڑا عرب قبیلہ تھا. تو یہ جنگجو تھے، اور آپ کو پتہ ہے جاہلیت کے اندر لوگ جو ہے وہ قتل و غارت مطلب ان کا مشغلہ تھا. تو اس وجہ سے ہم بار بار نہیں آ سکتے. انہوں نے کہا کہ اور حرمت والے مہینے 4 ہیں، 3 متوالی ہیں، 3 پے در پے ہیں، اور ایک جو ہے وہ الگ ہے. کوئی آپ میں سے بتا سکتا ہے حرمت والے مہینے 4؟ حرمت والے مہینے سر ذی بتائیے. الحجہ ہے، محرم، سفر اور رجب. محرم، سفر اور رجب. رجب. رجب رجب تو ٹھیک ہے، محرم بھی ٹھیک ہے، لیکن سفر نہیں ہے. سفر نہیں ہے. ارم بتائیں جی آپ. سر ٹھیک. یہی رجب، آپ کا بھی جواب ہے؟ ذیقت بھی ہے نا؟ آپ کا بھی یہی جواب ہے ارم؟ ذیقت، ذیلقعدہ یا ذیلقعدہ؟ ذوالقعدہ. ہاں، پورے کریں. کتنے ہیں پہلے تو یہ بتائیں کتنے ہیں؟ 4 ہے نا حرمت والے مہینے. ہاں محرم، ہاں، ذی الحج، ذی القعد اور رجب. احسنتی، احسنتی. تو 4 ٹھیک. حرمت والے مہینے ہیں. یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کو ذہن میں رکھیں. 3 پے در پے ہیں اور ایک رجب و مضر ہے. رجب و مضر. رجب و مضر کیوں کہتے ہیں اس کو؟ اس وجہ سے چونکہ مضر قبیلہ بھی اس کا احترام کرتا تھا.
مضر قبیلہ بھی اس رجب کے مہینے کا احترام کرتا تھا. باقیوں کا اس قدر احترام نہیں کرتے تھے لیکن رجب کا بہت زیادہ وہ احترام کرتے تھے. اس وجہ سے اس کو رجب مضر کہتے ہیں, رجب مضر. تو ایک ذی القعدہ ہے, ایک ذی الحجہ ہے اور ایک محرم ہے, یہ تین پے در پے ہیں. اور یہ حج کے لیے اصل میں جب حج کے ایام شروع ہو جاتے تھے تو وہ رک جاتے تھے تاکہ حجاج کے قافلے پرامن طریقے سے بیت اللہ تک پہنچ سکیں. ٹھیک ہے, لڑائی جھگڑا لوٹ مار اور یہ سب چیزیں وہ بند کر دیتے تھے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد پھر رجب کا مہینہ اس کا مضر قبیلہ احترام کرتا تھا. تو یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں, اور یہ صرف کسی کی خاص وفات یا کسی خاص واقعے کی وجہ سے نہیں ہے, یا کوئی خاص, بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید واقعہ کربلا کی وجہ سے یہ حرمت والا مہینہ بنا ہے محرم. ایسا نہیں ہے. یہ من اول یوم, پہلے دن سے جب سے دنیا کا آغاز ہوا ہے لیل و نہار کا, اور اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے بنائے ہیں, اسی دن سے یہ 4 حرمت والے مہینے بھی اللہ رب العالمین نے یہ متعین کر دیے تھے اور مقرر کر دیے تھے. یہ نہیں ہے کہ یہ لوگوں نے خود ہی بنا لیے ہیں, ایسا نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ بے شک نہیں استطاعت رکھتے کہ ہم آئیں آپ کے پاس الا فی شہر الحرام, مگر حرمت والے مہینے میں. وبیننا وبینک, اور ہمارے اور آپ کے درمیان ھذا الحی, یہ قبیلہ ہے. ھذا الحی, ویسے حی جو ہے وہ محلے کو کہتے ہیں, ایک سوسائٹی کو کہتے ہیں, ایک کالونی کو بھی کہتے ہیں عربی میں, لیکن یہاں مراد قبیلہ ہے. بیننا وبینک ھذا الحی, ہمارے اور آپ کے درمیان یہ قبیلہ ہے, من کفار مضر, مضر خاندان کے کفار میں سے, یعنی وہ سارے کافر ہیں اور ہمارے اور آپ کے درمیان وہ رہتے ہیں. اگر ہم ان کے پاس سے گزرتے ہیں تو ہماری جنگ ہو جائے گی. فمرنا, آپ ہمیں حکم دیں, بامر فصل, فیصلہ کن چیز کا, یعنی ہمیں فیصلہ کن بات بتا دیں دین کے حوالے سے, اسلام کے حوالے سے, کہ نخبر بہ, ہم خبر دیں اسے, اس کی خبر دیں اس کے ذریعے, من وراءنا, ان کو جو ہمارے پیچھے ہیں, یعنی اپنی قوم کو, اپنی قوم کو جو ہمارے پیچھے ہیں ان کو ہم جا کر بتائیں. وَنَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ, اور ہم داخل ہو جائیں اس کے ساتھ جنت میں, اور ہم داخل ہو جائیں اس کے ساتھ, یعنی عمل کر کے, ساری قوم, ہم بھی اور ہماری قوم بھی اس پر عمل کر کے جنت میں داخل ہو جائیں. اچھا, اس کے بعد انہوں نے کئی ایک سوالات کیے اللہ کے نبی علیہ السلام سے. اس کے اندر وسالوہ, اور انہوں نے سوال کیا, سال یسالو سے جمع کا صیغہ ہے, اور سوال کیا انہوں نے, عن الاشربتی, اشربہ مراد یہاں پینا نہیں بلکہ پینے کے برتن ہیں. شریبہ یشربو سے اشربہ, یعنی مراد یہاں پینے کے برتن ہیں. انہوں نے نبی علیہ السلام سے پینے کے برتنوں کے متعلق سوال کیا. فامرہم باربعین, تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے انہیں حکم دیا, باربعین, 4 چیزوں کا, ونہاہم عن اربعین, اور منع کیا ان کو 4 چیزوں سے. تو یہ جو اشربہ ہے نا, اس سے مراد وہ برتن ہیں جو پیے جاتے ہیں, جن میں پانی پیا جاتا ہے. اب جن چیزوں کا اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو حکم دیا وہ کون سی تھی؟ امرہم بالایمان باللہ وحدہ, آپ نے حکم دیا ان کو اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانے کا, اور اس کے اندر بالایمان وحدہ, بالایمان باللہ وحدہ, اس کے اندر تمام عقائد آ جائیں گے, تمام عقائد یعنی ایمان اور اس کے ارکان سارے آ جائیں گے. ٹھیک ہے. قالا, تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا, اتدرون مل ایمان باللہ وحدہ, کیا تم جانتے ہو کہ اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟ قالوا, انہوں نے کہا, اللہ ورسولہ اعلم, اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. قال, آپ نے فرمایا, شہادت اللہ الہ الا اللہ, ای ہوا شہادت اللہ الہ الا اللہ, کہ اس سے مراد یہ خبر ہے مبتدا محذوف کی, مضاف ہے, اور آگے والا جملہ مضاف الیہ ہوگا. اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں, وان محمدن رسول اللہ, اور یہ کہ محمد کریم اللہ کے رسول ہیں. واقام الصلاۃ, اور نماز قائم کرنا. وایتاء الزکاۃ, اور زکوٰۃ دینا. وصیام رمضان, اور رمضان کے روزے رکھنا. وان تؤتوا من المغنم الخمس, اور یہ کہ تم مال غنیمت میں سے 5واں حصہ دو. اچھا, یہاں باقی چیزیں تو ہمارے ساتھ پہلے گزر چکی ہیں, جو نئی چیز ہے وہ مال غنیمت میں سے 5واں حصہ ہے. مال غنیمت سے مراد وہ مال ہے جو کفار سے حالت جنگ میں ان سے حاصل کیا جاتا ہے.
کفار سے جو مال حاصل کیا جاتا ہے اس کی کئی اقسام ہیں. ایک مال غنیمت ہے، ایک مال فے ہے، ایک جو ہے وہ جزیہ ہے، اور ایک جو ہے وہ خراج ہے. ایک جزیہ ہے اور ایک خراج ہے. ان میں سے ہر ایک کے پیچھے پس منظر ہے، اور ہر ایک کے پیچھے ایک پورا یعنی ایک نظم ہے، ایک پورا نظام ہے اسلامی. تو مال غنیمت سے مراد حالت جنگ میں جو مال حاصل کیا جاتا ہے کفار سے وہ مال غنیمت ہے. مال فے سے مراد وہ مال ہوتا ہے جو بغیر جنگ کے کفار سے حاصل کیا جائے، جنگ نہ ہو سکے لیکن مال و دولت وغیرہ مل جائے کفار سے، وہ مال فے ہوتا ہے. یہ مال فے صرف اللہ اس کے رسول کا حق ہے، کیونکہ اس پر مسلمان گھوڑے نہیں دوڑاتے، اس پر کوئی جنگ نہیں ہوتی. اس وجہ سے یہ اللہ اس کے رسول کا حق ہے، وہ جس کو چاہیں دیں، جو اس میں تصرف کریں وہ اللہ اس کے رسول کا حق ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام اس میں تصرف کا حق رکھتے تھے. مال غنیمت میں سارے مسلمان برابر کے شریک ہیں، لیکن اس میں سے 5واں حصہ الگ کیا جاتا تھا نبی کریم علیہ تحیت و تسلیم کے لیے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام پھر اس کو آگے 5 حصوں میں تقسیم کرتے تھے. جو خمس آپ لیتے تھے اس خمس کو بھی اللہ کے نبی علیہ السلام 5 حصوں میں تقسیم کرتے تھے، جس میں اپنے اہل و عیال کے سال بھر کا خرچہ، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جنگی ساز و سامان، فقراء، مساکین وغیرہ دیگر لوگوں کے لیے یہ 5 حصے جو ہے وہ رکھے جاتے تھے. باقی مسلمانوں کے درمیان جو ہے وہ اس طرح مال تقسیم ہوتا تھا کہ جو گھوڑ سوار ہے اس کو 3 حصے ملتے تھے، اور جو پیادہ جنگ کرنے والا مجاہد ہوتا تھا اس کو 1 حصہ ملتا تھا. تو جنگ گھوڑے کے ذریعے کرنے والے صحابی کو یا مجاہد کو 3 حصے ملتے تھے، 2 گھوڑے کے اور 1 اس کا. اور جو بغیر گھوڑے کے جنگ کرتا تھا اس کو 1 حصہ ملتا تھا پیادے کو. ٹھیک ہے. اور مال فے جو ہے یہ جیسے ہم نے کہا. اچھا، خراج وہ ہوتا ہے کہ جو کفار سے بطور ٹیکس کے ان کی حفاظت مال و جان کی کرنے کے بدلے میں لیا جاتا ہے. وہ سب پہ نہیں ہوتا تھا. بعض لوگ اس اسلامی نظام کو ظالمانہ نظام بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ جاہل لوگ ہوتے ہیں جو اس نظام سے ناواقف ہوتے ہیں. یہ جو جزیہ وغیرہ لیا جاتا تھا، یعنی یہ جزیہ جو لیا جاتا تھا اس کو جزیہ کہتے ہیں. یہ جزیہ اصل میں سب لوگوں سے نہیں لیا جاتا تھا. کفار سے جو مال حاصل کیا جاتا ہے اس میں اس کی مختلف اقسام ہیں. مال غنیمت جو حالت جنگ میں مال حاصل کیا جائے، مال فے جو بغیر جنگ کے مال حاصل کیا جائے، اور جزیہ سے مراد وہ مال ہے جو کفار سے اسلامی ریاست کے تحت رہنے کی صورت میں ان کے مال و جان کی حفاظت کے عہد کے بدلے میں ان سے صرف جنگجو اور جو بالغ اور نوجوان ہیں ان سے وہ 1 دینار یا آدھا دینار یا اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ لیا جاتا تھا. اور اس کے بدلے میں مسلمان ان کو کیا دیتے تھے؟ اصل میں جو وضاحت کر رہا تھا کہ اس کو اسلام پہ ایک یعنی آپ سمجھ لیں کہ تنقید کے طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ جی کفار سے جزیہ لیا جاتا تھا اور ٹیکس لیا جاتا تھا اور یہ وہ. حالانکہ یہ سب فیملی کے تمام افراد سے نہیں لیا جاتا تھا، صرف ان میں سے جو بالغ جنگجو ہوتے تھے ان سے یہ لیا جاتا تھا، اور اس کی مقدار بھی انتہائی کم تھی. یعنی زیادہ سے زیادہ 1 درہم یا 1 دینار، اور وہ بھی سالانہ، ماہانہ نہیں، سالانہ یا ایک بہت لمبے عرصے کے بعد. اور اس کے بدلے میں مسلمان ان کو کیا سہولیات دیتے تھے؟ ریاست، اسلامی ریاست ان کو کیا دیتی تھی؟ ان کے مال اور جان کی حفاظت یہ اسلامی ریاست کے ذمہ ہوتی تھی. اگر کوئی دوسرے کفار ان پہ حملہ کر دیتے ہیں تو ان کی حفاظت مسلمانوں کے ذمہ تھی. یہ اقلیات کے حقوق تھے. اور اس کے علاوہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کسی ذمہ کو قتل کر دیتا ہے، یعنی جو اقلیات اسلامی ریاست کے انڈر میں رہتی ہیں، اگر ان سے ہمارا معاہدہ ہے اور وہ ہمیں جزیہ دے رہے ہیں، تو اگر کوئی اس کو قتل کر دیتا ہے ذمہ کو مسلمان، تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. یہ حدیث اللہ کے نبی علیہ السلام کی. جو اس نظام کو نہیں جانتا اچھے طریقے سے وہ اس طرح کے اشکالات اور اس طرح کے شبہات کا شکار ہوتا ہے. اچھا، اس کے علاوہ جو مال کفار سے لیا جاتا ہے وہ خراج بھی ہوتا تھا. خراج سے مراد وہ مال ہوتا تھا جو ان کفار کی زمینوں کے بدلے میں حاصل کیا جاتا تھا. یعنی ان سے یہ معاہدہ کر لیا جاتا تھا کہ اپنی زمینیں بھی آپ خود ہی کاشت کرو، لیکن اس کا آپ کو خراج اتنا دینا پڑے گا، آپ کو اتنا خراج، یا اس کو اور بھی مختلف نام جو ہے وہ دیے جاتے تھے. جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اہل خیبر سے خراج لیا اور زمینیں ان کو واپس کر دی تھیں یہود سے. اس کے علاوہ اور بھی اس کے حوالے سے جو ہے وہ واقعات ملتے ہیں. وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ. یہاں ایک سوال ہے. سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو عقائد کا ذکر نہیں کیا، یعنی صرف ایمان باللہ ذکر کیا ہے، باقی ایمان بالملائکہ، ایمان بالرسول اور تقدیر اور یہ سب چیزیں، یعنی ارکان ایمان ذکر نہیں کیے، صرف ظاہری اعمال ذکر کیے ہیں اور ایمان باللہ کو ذکر کیا ہے، تو باقی اعمال کیوں نہیں ذکر کیے؟ کوئی ہے اس کا جواب دینے والا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وفد عبد القیس کو صرف نماز، اس کے علاوہ روزہ وغیرہ اور ان چیزوں کا ذکر کیا ہے، ایمان باللہ کا، لیکن تقدیر پر ایمان، دیگر جو ارکان ایمان ہیں، ایمانیات، ان کو ذکر نہیں کیا۔ سر شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بیسک چیزیں پہلے بتانا چاہ رہے ہوں۔ بیسک تو وہی بنتی ہیں نا، بیسک تو وہی بنتی ہیں، ایمان باللہ، ارکان ایمان وغیرہ، یعنی ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب، وہ تو بنیاد تو وہی ہیں، وہ بتانی چاہیے تھی پہلے۔ ہاں تحریم صاحبہ آپ کچھ بتانا چاہ رہی؟ سر میں نے کہا وہ جو تدریج کا پرنسپل پڑھا تھا ہم نے کہ آہستہ آہستہ چیزوں کو ڈسکلوز ہاں کرنا، لیکن یہاں وہ سوال نہیں ہے، یہاں وہ سوال نہیں ہے، یہاں سوال یہ ہے کہ آپ نے ان کو سب سے پہلے جو بنیادی چیزیں تھیں وہ کیوں نہیں بتائیں؟ ارکان ایمان، عقیدہ صحیح ہوگا تو عمل صحیح ہوگا نا، عقیدہ صحیح ہوگا تو عمل صحیح ہوگا نا، تو عقائد تو آپ نے بتایا ہی نہیں۔ ہاں جی چلیے متوجہ ہوں، توجہ میری طرف، اس وجہ سے کہ یہ مسلمان تھے اور ان کو عقائد پہلے آتے تھے، عقائد سیکھ چکے تھے، اب ان کو مزید اعمال پوچھنے کا اصل اس لیے بھیجا گیا تھا، یہ مسلمان ہو چکے تھے۔ اچھا اب حدیث سے آپ میں سے کون اخذ کرے گا کہ یہ مسلمان تھے؟ ہاں جی ہاں جی حدیث آپ کے سامنے ہے، آپ حدیث سے اخذ کریں کہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ مسلمان تھے، حدیث کے اندر اس کا جواب ہے۔ سر جہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ اے اللہ کے رسول، ہم آپ تک پہنچنے کی طاقت نہیں رکھتے اور ہمارے اور آپ کے درمیان یہ کفار کا قبیلہ مضر ہے، اٹ مینس کہ وہ کفار، وہ خود کو کافر نہیں ہے تو وہ کفار کا ریفرنس دے رہے ہیں۔ آپ کون سے پوائنٹ سے اخذ کر رہے ہیں یہ بتائیں نا، تاکہ ایگزیکٹ مجھے پتا چلے کہ آپ کہاں سے اخذ کر رہے ہیں۔ سر لفظ یہ بولیں، لفظ بولیں نا، کون سے لفظ سے آپ اخذ کر رہے ہیں؟ مین کفار مضر، یعنی اس سے آپ اخذ کر رہے ہیں؟ جی کفار کا قبیلہ مضر ہے۔ نہیں، اس سے نہیں، یہ تو کوئی دوسرا بھی کہہ سکتا ہے۔ ہاں حدیث کے شروع میں دیکھیں، قالو یا رسول اللہ، قالو یا رسول اللہ، کافر کہہ سکتا ہے یا رسول اللہ؟ نہیں۔ ہاں جی کافر تو کہتے تھے یا ابل قاسم، کافر کیا کہتے تھے؟ یا ابل قاسم، اے ابل قاسم۔ ان کا یہ کہنا کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اس کا مطلب یہ مسلمان پہلے آنے سے ہی ہو چکے تھے، آنے سے پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے، اور اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ ان کو ایمانیات کا علم تھا، کافی ساری چیزوں کا ان کو علم تھا، مزید کچھ چیزیں اللہ کے نبی علیہ السلام سے بطور رہنمائی کے لینے کے لیے آئے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر قالو یا رسول اللہ کے بعد مزید تاکید جو آپ نے جواب دیا ہے کہ من کفار مضر، اس سے تاکید ہو جاتی ہے، اگرچہ یہ نہ بھی ہوتا تو اس بات کا یقین تھا کہ یا رسول اللہ کہنے سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ مسلمان تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس انداز سے ہمیں حدیث کو پڑھنا چاہیے اور اس سے ہمیں نکات جو ہے وہ اخذ کرنے چاہیے۔ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو 4 چیزوں سے منع فرمایا۔ اب وہ 4 چیزیں کون سی تھیں؟ عن الحنتم، یہ چند برتن تھے، اور ان برتنوں سے منع کرنے کی حکمت یہ تھی کہ چونکہ ابھی شراب جو ہے وہ نئی نئی حرام ہوئی تھی، اور ابھی ان کے دل کے اندر وہ یعنی نئے نئے مسلمان ہونے کی وجہ سے وہ یعنی چیزیں چھوڑنا مشکل تھی تھوڑی، تو اس وجہ سے آپ نے ان برتنوں سے بھی روک دیا کہ جن برتنوں کے اندر وہ شراب بناتے تھے یا شراب جلدی بنتی تھی، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو 4 قسم کے برتن ہیں نا، ان سے اس وجہ سے روکا گیا کہ ان میں جلدی نشہ بن جاتا ہے نبیذ میں، ٹھیک ہے، کوئی بھی نبیذ وغیرہ اس کے اندر رکھا جائے تو ان میں جلدی نشہ آور ہو جاتا ہے، وہ چیز نشہ اس کے اندر جلدی پیدا ہو جاتا تھا، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر مشروبات رکھنے سے منع فرمایا۔ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع کیا ان کو 4 چیزوں سے۔ اپنا مائک میوٹ رکھیں، کیوں بار بار آپ ان میوٹ کر رہے ہیں؟ بعض موسیقی چل رہی ہے، بعض کے پیچھے، بعض کچھ، پلیز آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں، بار بار کہنا مناسب نہیں ہوتا۔ اب ایک نے پہلے مائک ان میوٹ کیا ہے اور پیچھے سے موسیقی کی آواز آ رہی تھی،
کہیں بازار روڈوں کے اندر بھی جاتے ہوئے آپ اپنا مائک جو شور والی جگہ پہ ہے، پبلک مقامات پہ ہیں، وہ اپنے مائک کو میوٹ رکھیں. کوشش کیا کریں کلاس جو ہے وہ آپ بالکل جو ہے ریلیکس ہو کر، اور آپ ایسے مقام پہ لیں جہاں شور و غل اور یہ چیزیں نہ ہو. اگر آپ کو سوال بھی کرنا پڑے تو کم از کم پیچھے سے شور نہ ہو، ساری کلاس ڈسٹرب نہ ہو. ٹھیک ہے. اچھا جی، تو ان کو آپ نے منع کیا 4 چیزوں سے. انل حنتمی، حنتم جو ہے، حنتم سے مراد سبز رنگ کا مٹکا ہے، جس کو ہمارے ہاں مرتبان بھی کہتے ہیں. یہ جس کے اندر لوگ اچار وغیرہ بناتے ہیں، آپ جانتے ہیں نا، مرتبان ہرے رنگ کا مٹکا وغیرہ، جس کے اندر لسی بھی بعض لوگ رکھتے ہیں. تو اس سے مراد حنتم سے ہرے رنگ کا سبز رنگ کا مٹکا بہت بڑا. ٹھیک ہے، اس سے منع کیا. یہ مخصوص برتن تھے. والدبا، اور دبا جو ہے کدو کو کھوکھلا کر کے جو بنایا جاتا ہے برتن، کدو کا برتن، یعنی کدو کو اندر سے کھوکھلا کر کے اس کا برتن جو بنایا جاتا تھا اس کو دبا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. النقیر، نقیر جو ہے وہ لکڑی کو کھوکھلا کر کے، کھجور کے تنے کی لکڑی کو یا کسی بھی لکڑی کو کھوکھلا کر کے، نقیر جو ہے اصل میں سوراخ کو کہتے ہیں. نقارا ینقر کا معنی ہوتا ہے سوراخ کرنا، یا یعنی کوئی چیز کو کسی چیز کے ساتھ مارنا وغیرہ، تو اسی سے سراغ لگانا بھی ہوتا ہے. تو چونکہ یہ لکڑی کو کھوکھلا کر کے برتن بنایا جاتا تھا اندر سے، تو اس وجہ سے اس کو نقیر کہتے ہیں، یعنی لکڑی کو کھوکھلا کر کے اندر سے خالی کر کے اس کو استعمال کرنا. والمزفت، مزفت یہ زفت سے ہے، اور زفت جو ہے وہ لوک کو کہتے ہیں. لوک جس کو تارکول بھی کہتے ہیں، یہ جو روڑوں پہ ڈالی جاتی ہے نا لوک، تو یہ مراد ہے، یعنی لوک لگے ہوئے برتن. چونکہ اس سے اندر ہوا کراسنگ بند ہو جاتی ہے، تو اس وجہ سے یہ برتن مخصوص قسم کے تھے جن سے ہوا کی کراسنگ بند ہو جاتی ہے، اور اس کے اندر جو چیز بھی رکھی جائے مشروب جلدی نشہ آور ہو جاتا ہے، خصوصاً مشروبات، یعنی نبیذ اور اسی طرح جو جوس وغیرہ ہوتے ہیں مختلف قسم کے پھلوں کے، تو وہ جلدی ان میں نشہ جو ہے وہ بن جاتا ہے. اور نبیذ کے اندر بھی جلدی نشہ بن جاتا تھا. اس وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان برتنوں سے منع کر دیا. پھر آپ نے اجازت دے دی تھی جب شراب کی حرمت جو ہے وہ یعنی ان کے دلوں کے اندر بیٹھ گئی، اور شراب سے نفرت ان کے دلوں کے اندر بیٹھ گئی اور ایمان پختہ ہو گیا. اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے پھر باقاعدہ فرمایا کہ میں تمہیں منع کرتا تھا ان 4 برتنوں سے، اب تم ان کو استعمال کر سکتے ہو. لہذا یہ منسوخ ہے، یہ حکم منسوخ ہے اس بعد والی حدیث سے جس میں اللہ کے نبی نے اجازت دے دی تھی. تو یہ آپ کنفرم کر لیں اس کو کہ یہ جو 4 برتنوں سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا تھا، یہ ان کے آغاز میں، اسلام لانے کے آغاز میں تھا. چونکہ ابھی نئے نئے وہ کفر سے اسلام میں آئے تھے، شراب پیتے تھے جہلیت میں، تو ایک دم ان کے لیے شراب چھوڑنا مشکل ہے، تو آپ نے ان کے اوپر تھوڑی سختی کی اس وجہ سے کہ یہ برتن بھی آپ استعمال نہ کرو. پھر جب واضح ہوگی ہر چیز، ایمان ان کے دلوں کے اندر بیٹھ گیا، تو اس کے بعد اللہ کے نبی نے پھر اجازت دے دی کہ آپ ان برتنوں کو بھی استعمال جو ہے وہ کر سکتے ہیں. کیونکہ صاف ظاہر ہے کہ اب ان کے دل میں نفرت پیدا ہو چکی ہے نشے کی اور شراب کی. تو اب اگر پیدا ہو بھی جاتا ہے نشہ تو وہ پیئیں گے نہیں، اس کو یوز نہیں کریں گے، گرا دیں گے. لیکن شروع میں صاف ظاہر ہے کہ شیطان ورگلاتا ہے انسان کو، اور وہ کہتا چلیں کوئی بات نہیں، ابھی تو آغاز ہے، نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، کوئی بات نہیں. تو اس وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام چاہتے تھے کہ ان کے دل کے اندر ایمان قرار پکڑ جائے، اور ابھی ان کو اس راستے سے روکنا ہی زیادہ بہتر ہے. وقالا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا احفظوہن، ان چیزوں کو یاد کر لو. احفظوہن یعنی ان چیزوں کو یاد کر لو. واخبروا بہن من وراءکم، اور خبر دو ان کی انہیں جو تمہارے پیچھے ہیں، یعنی اپنی قوم کو بھی جا کر بتاؤ. اس حدیث میں رد ہے، یہ احفظوہن اس حدیث میں رد ہے منکرین سنت پر، منکرین حدیث پر، جو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے احادیث لکھنے سے منع کر دیا تھا. کیوں جی منع کر دیا تھا؟ کیونکہ حدیث حجت ہی نہیں. اچھا جی، حدیث حجت نہیں کہاں آیا ہے؟ حدیث میں آیا ہے، اور خود کہہ رہے ہیں حدیث حجت نہیں، اور حدیث میں آیا کہ حدیث حجت نہیں. یعنی کیسی بات ہے یہ تو بڑا عجیب قاعدہ کلیہ ہے. ایک طرف تو حدیث حجت نہیں، کیوں جی حجت نہیں؟ کیونکہ یہ تو محدثین نے گڑھی ہوئی حدیثیں ہیں ساری، یہ تو نبی علیہ السلام کے زمانے میں تو تھی نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے تو لکھنے سے ہی منع کر دیا تھا، اور یہ تو بعد میں بنائی گئی ہیں. اچھا جی، اگر بعد میں بنائی گئی ہیں تو پھر تم کیسے اسے استدلال کر رہے ہو کہ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حدیث حجت نہیں؟ حدیث حجت نہیں کیونکہ حدیث میں آیا کہ حدیث حجت نہیں. کیسا مذاق ہے یہ؟ یعنی ان کی بات سن کے غصہ بھی آتا ہے اور ان پہ افسوس بھی ہوتا ہے کہ ایک طرف تم کہہ رہے ہو کہ حدیثیں گڑھی ہوئی ہیں، بعد میں بنائی گئی ہیں،
اور حدیث حجت نہیں ہے، دوسری طرف کہہ رہے ہو حدیث میں آیا کہ حدیث حجت نہیں، قرآن سے ثابت کرو نا کہ حدیث حجت نہیں، تو پھر ہم مانے نا۔ قرآن کہتا ہے حدیث حجت ہے اور تم کہتے ہو کہ حدیث میں آیا کہ حدیث حجت نہیں کیونکہ حدیث حجت نہیں، بڑی عجیب بات ہے یہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس حدیث کے اندر لکھنے سے منع کیا تھا اس کی کئی توجیحات ہیں محدثین کے ہاں۔ وہ نزول قرآن کے وقت تھا کہ کہیں قرآن اور حدیث خلط ملط نہ ہو جائیں، یا پھر یہ تھا کہ قرآن کے ساتھ حدیث کو نہ لکھو، الگ لکھو، یا پھر یہ تھا کہ لوگ جو ہے وہ لکھنے پر اعتماد نہ کر لیں، یاد کرنا نہ چھوڑ دیں، اس وجہ سے آپ نے بعض صحابہ کو روکا تھا۔ اور یہاں اس حدیث کے اندر پتہ چلتا ہے کہ آپ باقاعدہ یاد کرواتے تھے حدیث اور آپ ترغیب دلاتے تھے۔ کیا فرمایا آپ نے؟ احفظوہن، ان کو یاد کر لو، واخبروا بہن من وراءکم، اور ان کی خبر دو جا کے اپنے پیچھے والے لوگوں کو، جو آپ کے پیچھے آپ کی قوم ہے ان کو جا کے بتاؤ۔ حجۃ الوداع کے موقع پر ایک صحابی نے، ابو شاہ ان کی کنیت تھی، اس نے کہا اللہ کے رسول میرے لیے حدیثیں لکھ دو، مجھے چیزیں یاد نہیں ہوتی، مجھے لکھ کر دے دو، اپنی قوم کے پاس لے جاؤ۔ آپ نے فرمایا اکتبوا لابی شاہ، صحیح بخاری میں حدیث ہے، اکتبوا لابی شاہ، ابو شاہ کو حدیثیں لکھ کر دے دو۔ عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما اللہ کے نبی کی ہر بات کو لکھا کرتے تھے۔ کچھ کچھ وڈا ہوندا ڳالهيون کندا پوءِ کچھ ٻڌل کچھ ڪيئن هاڻي سفر جي حوالي سان 13 تيجون فلاڻ ٽير ان جو کو تصور کوني اسلام ۾ یار ہمیں پشتو نہیں آتی، ہمیں اربب سالات جيڪو سفر ۾ ساجد یا ساجد سنت مشهور ہو لا حول ولا قوة حضور کریم یا صلی اللہ علیہ ساجد۔ وسلم شیخ صاحب یہ پشتو نہیں ہے، کوئی اور زبان ہے، کسی نے بولا ہے، پتہ نہیں کون سا زبان ہے، پشتو نہیں ہے۔ بڑی عجیب بات ہے، یہ تو ہمیں سکھانے لگ گئے ہیں یا ہم سے سیکھ رہے ہیں؟ سمجھ نہیں آ رہی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پلیز آپ شیخ صاحب یہ اپنے موٹر وے پہ ہے۔ اپنے مائک اپنی پہنچ سے بھی دور رکھیں، اپنے بچوں کی پہنچ سے بھی دور رکھیں پلیز۔ ہاں، تو اس طرح بہت ڈسٹربیشن ہوتی ہے اور پریشانی ہوتی ہے، بات ساری منقطع ہو جاتی ہے اور سیاق سارا ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ المستعان۔ چلیے خیر، ابھی آپ بھی نئے نئے انشاءاللہ آہستہ آہستہ سمجھ آ جائے گی۔ چلیے جی، تو ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ کے نبی باقاعدہ احادیث لکھواتے تھے اور آپ یاد کرواتے تھے، اور اللہ کے نبی السلام ترغیب دی ہے۔ آپ نے فرمایا نضر اللہ عمران سمع مقالتی فافیدہ ووعا ودا کما سمع، اللہ اس بندے کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے میری حدیث کو یاد کیا، اچھی طرح یاد کیا، فافیدہا ووعاہا، اور ایک حدیث میں فافیدہا کما سمعنی، اسی طرح یاد کیا جیسے مجھ سے سنا، اور پھر اس کو اسی طرح ادا کیا۔ اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، اور نبی کی دعا ہے یہ اس کے لیے۔ اگر حدیث حجت نہیں تو آپ اتنی بڑی دعا کیوں دے رہے ہیں، اتنی ترغیب آپ کیوں دے رہے ہیں؟ بلغوا انی ولو آیا، اس سے مراد قرآن کی آیت نہیں ہے، بلغوا انی ولو آیا سے۔ بلغوا انی ولو آیا کا معنی یہ کہ مجھ سے پہنچا دو، اگرچہ کوئی بھی مفید بات پہنچا دو۔ آیا سے مراد یہاں کوئی بھی حکمت والی بات مجھ سے جو پہنچا سکتے ہو وہ پہنچاؤ۔ بہرحال یہ ایک موضوع بہت لمبا ہے، ہم چھوڑ دیں اس کو، یہ ہمارا موضوع یہ احادیث جو ہے وہ بڑی بڑی حدیث ہیں تو ہم ان پہ بات کرتے ہیں۔ تو یہ جو حدیث ہم نے پڑھی ہے، اس حدیث میں کچھ تو میں نے فوائد ساتھ ساتھ ذکر کر دیے تھے۔ اس میں صحابہ کرام اور ان اقوام کے دین کو سیکھنے کے حرص کا پتہ چلتا ہے کہ کس قدر وہ دین کو سیکھنے کے حریص تھے۔ اور اسی طرح اس حدیث کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان کے ساتھ ساتھ ظاہری اعمال اور اقوال اور اعمال کا ذکر کیا جو کہ ظاہری ہیں، اور باطنی کا اس وجہ ذکر نہیں کیا چونکہ یہ لوگ جو ہیں وہ نئے مسلمان نہیں ہو رہے تھے بلکہ پہلے سے اسلام میں داخل ہو چکے تھے اور وہ ان چیزوں کو جو ہے وہ جانتے تھے۔ اس حدیث کے اندر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مہمان کی ترغیب کرنی چاہیے اور اس کا تعارف کرنا چاہیے، اگر آپ نہیں جانتے اس سے ایسی کلام کریں گے جس سے وہ آپ سے مانوس ہو جائے۔ اور اسی طرح اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایمان باللہ جو ہے یہ سب سے پہلی چیز ہے۔ ایمان باللہ جو ہے یہ سب سے پہلی چیز ہے جو کہ لازم و ملزوم ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ ایمان باللہ کے بعد دیگر اعمال آتے ہیں، شہادت اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ و اقام الصلاۃ، اور دیگر فوائد تقریباً پچھلی احادیث میں جو ہے وہ گزر چکے ہیں۔ ایک بڑا اہم فائدہ اس حدیث کے اندر جو ہمیں اخذ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی کی تعریف جو ہے اس کے منہ پر کی جا سکتی ہے، کسی کی تعریف اس کے منہ پر کی جا سکتی ہے، اس کے سامنے، بشرطے کہ فتنے کا ڈر نہ ہو۔
बशर्ते कि फितने का डर ना हो, आप उसके सामने उसकी तारीफ कर सकते हैं। जैसे आपने फरमाया कि मरहबन बिल कौम और गैर खजाया वला नदामा, ये उनकी आप तारीफ कर रहे हैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम। तो बहरहाल इससे पता चलता है कि जब फितने का डर ना हो तो उस वक्त आप तारीफ कर सकते हैं किसी की उसके सामने भी। मज़कूरा बर्तन पहले मना थे, उसके बाद आपने इसकी इजाज़त दी थी, और इसकी वजह यही थी कि इसके अंदर जल्दी नशा पैदा हो जाता था, अभी चूंकि नए नए मुसलमान हुए थे। इस हदीस से पता चलता है कि नबी अलैहिस्सलाम की अहादीस जो हैं उनको याद करना, और एक हर कौम के अंदर ऐसा ग्रोह होना चाहिए जो दूसरों तक दीन सीख कर पहुंचाए, अपनी कौम को सिखाए, और अगर कोई भी किसी कौम के अंदर सीखने वाला नहीं है तो सारे गुनाहगार होंगे। ये फर्ज किफाया है। देखें, दीन के जो वाजिबात हैं, यानी जिनके बगैर किसी मुसलमान का गुजारा नहीं है, फ़राइज़ और वाजिबात, ये तो हर एक पर सीखना वाजिब है। लेकिन जो तफसीली मसाइल हैं ये फ़र्ज किफ़ाया हैं। एक ऐसी कौम होनी चाहिए जो इनको सीख कर दूसरों की रहनुमाई करें, तफसीली मसाइल, फुरूई मसाइल को बताएं, लेकिन सब पर यह लाजिम नहीं है कि वो दीन की तफासील भी सीखें। इसके बाद हमारे पास अगली हदीस है, हज़रत उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की हदीस बयान करते हैं। उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, इनकी कुनियत अबुल वलीद है। अबुल वलीद उबादा इब्न सामित अल अंसारी अल खजरजी अल मदनी, अल अंसारी अल खजरजी अल मदनी, और अगर मैं ये कहूँ अल बदरी अल उहदी, अल बदरी अल उहदी, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के साथ गज़वा बदर, गज़वा उहद, तमाम गज़वात में शरीक रहे, और ये बैत अक़बा में भी शरीक हुए। बैत अक़बा सानिया या ऊला या दोनों में, यानी मदीना से जो ग्रोह सबसे पहले मक्का में अल्लाह के नबी के पास मुसलमान हुआ था जाकर हज के मौसम में, उनमें हज़रत उबादा बिन सामित बहुत पहले मुसलमान होने वाले हैं। और ये बैत अक़बा ऊला जो है, ये बैत अक़बा ऊला जो है, ये आप जानते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम की हिजरत से पहले ये वाक़या पेश आया है। तो हज़रत उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, ये 34 हिजरी में हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिलाफत में इनकी वफ़ात हुई, और इनसे मरवी अहादीस की तादाद 181 है, 181 इनसे मरवी अहादीस की जो है वो तादाद है। हज़रत उबादा बिन सामित बयान करते हैं, फरमाते हैं, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, व हौलहु, ये पूरा जुमला जो है वो हाल, और हाल ये था कि आपके इर्द गिर्द, और हाल ये था कि आपके इर्द गिर्द जमाअतुन औ इसाबतुन, एक ग्रोह या एक जमात थी, मिन असहाबी ही, आपके सहाबा की। अल्लाह के नबी जब ये इरशाद फरमा रहे थे उस वक्त आप अकेले नहीं थे, बल्कि आपके साथ सहाबा की एक पूरी जमात थी। इससे पता चलता है कि रावी को अपनी हदीस याद है। इससे पता चलता है कि रावी को अपनी हदीस याद है। क्यों? क्योंकि उसने हदीस सुनते हुए जो नबी अलैहिस्सलाम की कैफियत देखी है, जो जो लोग मौजूद थे उनका भी उसको याद है। जब रावी ये बयान करे ना कि मैंने अल्लाह के नबी से सुना और आप सवारी पर थे, आप उस वक्त ये कर रहे थे, आपके साथ फलां शख्स था, आप फलां जगह से निकल रहे थे, इसका मतलब रावी अपनी हदीस को जब्त करने वाला है, अपनी हदीस को याद रखने वाला है। आप देखें, उबादा बिन सामित बयान कर रहे हैं, मैंने अल्लाह के नबी को फरमाते हुए सुना, या आपने फरमाया इस हाल में कि आपके इर्द गिर्द इसाबतुन, एक जमात थी, मिन असहाबी ही, आपके सहाबा में से। इसाबा लफ्ज जो है ये जमात के माने में होता है, और इसका इतलाक तकरीबन 10 से लेकर 40 तक के अफराद पर होता है। अरबी जुबान में इसाबा का लफ्ज 10 से लेकर 40 तक के अफराद पर जो है इसका इतलाक होता है, या इतनी जमात के लिए ये बोला जाता है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बायऊनी, आपने क्या फरमाया? बायऊनी, मेरी बैत करो। ये बाया युबायु मुबायातन से है, और आप जानते हैं कि बा मुफाला से है, और बा मुफाला का खासा ये कि उसके अंदर मुशारकत पाई जाती है। बा मुफाला के अंदर जो है वो मुशारकत पाई जाती है। तो अल्लाह के नबी, चूंकि बैत के अंदर जो खलीफा होता है या जो अमीर होता है वो हाथ अपना आगे पेश करता है, और फिर बैत देने वाला अपना हाथ उसके हाथ पे रखता है और वो मुआहदा करता है। किस चीज का मुआहदा करता है? नबी अलैहिस्सलाम के लिए बैत जो है वो अलग चीजों के लिए होती थी, और उसके बाद खुलफाए राशिदीन के लिए समा और इताअत की बैत होती थी। समा और इताअत की बैत होती थी कि हम आपकी बात को सुनेंगे और आपकी इताअत करेंगे, जो जो आप कहेंगे हम उस पर अमल करेंगे। ये एक तरह का मुआहदा होता है, ये एक तरह का मुआहदा होता है जिसमें एक सहाबी आता
اور اللہ کے نبی علیہ السلام ہاتھ پھیلاتے اور وہ آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے اللہ کے نبی علیہ السلام سے یہ عہد کرتا تھا کہ ہم آپ کی بات کو سنیں گے اور آپ کی اطاعت کریں گے اور آپ کی طرف ہجرت کریں گے مدینہ کی طرف. تو ہجرت پر بیعت کرتے تھے صحابہ کرام، اسلام قبول کرنے پر بیعت کرتے تھے اور جہاد کے لیے بیعت کرتے تھے، جیسے بیعت رضوان ہوئی. اور اسی طرح جو ہے وہ آپ کی مدد کرنے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی نصرت کرنے اور آپ کی بات کو سننے اور آپ کی اطاعت کرنے پر بھی بیعت کی جاتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے بھی بیعت لیتے تھے لیکن ہاتھ ملا کر نہیں، جیسا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام عورتوں سے بیعت لیتے لیکن کلام سے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں، کلام سے بول کر، لیکن ما مست یدہ ید امرأۃ قط، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نے کبھی کسی غیر محرم عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا. ہمارے ہاں تو لوگ جو ہے وہ سلام لیتے ہیں اور باقاعدہ جو ہے وہ اس سے اگلا بھی مراحل ہوتے ہیں. تو بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور کئی اپنے آپ کو پیر اور پتہ نہیں کیا کیا سمجھ کر بھی اس کے باوجود وہ دم کرتے ہوئے ساری حدیں پار کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پیروں کے لیے یا جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں اس کے لیے سب کچھ جائز ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہیں جی، پیر کے دل کے اندر برا خیال نہیں آتا، وہ تو پیر ہے نا، نیک آدمی ہے، وہ مولوی صاحب تو نیک آدمی ہے، ان کے دل کے اندر تو برا خیال نہیں آتا، لہذا مسافہ کر بھی لیں تو کیا ہے، کوئی بات نہیں ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی زیادہ بڑھ کر کوئی متقی اور پرہیزگار ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام بھی مسافہ نہیں کرتے تھے. آپ بیعت بھی لیتے تھے تو بول کر، اور آپ صحابیات سے بھی بیعت لیتے تھے کہ تم شرک نہیں کرو گی، تم زنا نہیں کرو گی، تم ماتم نہیں کرو گی، تم چلاؤ گی نہیں، جزا فضا نہیں کرو گی. کئی چیزوں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیات سے بھی بیعت لی ہے اور اس کا بھی حدیث کے اندر تذکرہ موجود ہے. تو آپ نے فرمایا کہ بایعونی، میری بیعت کرو، میرے ساتھ معاہدہ کرو. کس چیز پر؟ اللہ تشرکو باللہ شیئا، کہ تم اللہ کے ساتھ نہیں کسی کو شریک بناؤ گے. اور یہ اصل میں چونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ جو نئے مسلمان ہونے والے تھے ان سے یہ بیعت لیتے تھے اور ان سے یہ معاہدہ لیتے تھے، تو اس وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ یعنی ان چیزوں کا معاہدہ لیا ہے. ولا تأتوا ببہتان، اور نہیں تم آؤ گے کسی بہتان بازی کو، یعنی بہتان بھی نہیں لگاؤ گے کسی پر، تفترونہ ہو، جسے تم گڑتے ہو، بین ایدیکم و ارجلکم. اس کی دو تفسیریں ہیں، توجہ کے ساتھ آپ نے سننی ہے. اس کی دو تفسیریں ہیں، آپ نے توجہ کے ساتھ سننی ہے. ولا تفترونہ ولا تأتوا ببہتان، اور نہیں آؤ گے تم کسی بہتان کو، تفترونہ ہو، جسے تم خود گڑتے ہو، بین ایدیکم و ارجلکم، اپنی طرف سے، یعنی ہاتھوں اور پاؤں کا بول کر ذات مراد لی ہے. ہاتھوں اور پاؤں کا بول کر مراد اس انسان کی اپنی ذات مراد لی ہے کہ تم اپنی طرف سے انہیں گھڑ لیتے ہو، دوسرے سے نقل نہیں کرتے. کیونکہ بسا اوقات کسی سے آپ بہتان بازی نقل کرتے ہیں، بسا اوقات خود انسان جو ہے وہ اپنی طرف سے بہتان گھڑ کے دوسرے پہ لگا دیتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ولا تأتوا ببہتان تفترونہ، نہیں آؤ گے تم بہتان بازی کو، تفترونہ، جسے تم گڑتے ہو، بین ایدیکم و ارجلکم، اپنی طرف سے. دونوں کا معنی ایک ہوگا. بین ایدیکم و ارجلکم یہ کنایہ ہے انسان کی ذات سے، کنایہ ہے انسان کی ذات سے، ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے اس کا لفظ جو ہے وہ بین ایدیکم و ارجلکم یعنی اپنی طرف سے. تو ہاتھ اور پاؤں بول کر انسان کی ذات مراد لی ہے. ایک تو تفسیر یہ ہے، یا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ولا تأتوا ببہتان تفترونہ بین ایدیکم و ارجلکم، اور نہیں آؤ گے تم بہتان بازی کو، تفترونہ، جسے تم گڑتے ہو، بین ایدیکم و ارجلکم، مستقبل میں اور حال میں. بین ایدیکم حال میں، وارجلکم اور اپنے مستقبل میں، یعنی نہ تو تم اس وقت اور نہ میرے بعد، یعنی تنہائی میں یا اس کے علاوہ. تو دو تفسیریں ہیں، ایک اپنی طرف سے یعنی بہتان بازی نہیں کرو گے، اور دوسرا یہ ہے کہ تم جو ہے وہ نہ تو حالین یعنی اس وقت تم کوئی بہتان بازی کرو گے، اور نہ ہی اس کے بعد، میں زندہ رہوں یا نہ رہوں تم نے زندگی پوری یہ کام نہیں کرنا. ٹھیک ہے، ایک تفسیر یہ ہے بین ایدیکم یعنی حال میں، وارجلکم اور مستقبل میں، یعنی یہ مراد ہے اس کا. دوسری تفسیر یہ ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہے بلکہ نیچے ہم چلے گئے، ولا تسرقوا، اور تم چوری نہیں کرو گے. ولا تسرقوا، اور تم چوری نہیں کرو گے. سارا کا یسرق کا معنی ہوتا ہے چوری کرنا. اچھا، سرقہ کی تعریف کیا ہے؟ سرقہ کی تعریف یہ ہے کہ کسی کے مال کو محفوظ مقام سے چپکے سے اٹھانا. کسی کے مال کو محفوظ مقام سے چپکے سے اٹھا لینا،
مخفی طریقے سے اٹھا لینا یہ سرقہ ہے. ٹھیک ہے. اب سرقہ ثابت ہونے کے لیے کچھ شرطیں ہیں. کب چوری ہوگی؟ نمبر 1 محفوظ مقام سے مال اٹھایا جائے. نمبر 2 چپکے سے اٹھایا جائے. نمبر 3 وہ نصاب کو پہنچتا ہو. نمبر 3 وہ نصاب کو پہنچتا ہو. نمبر 4 اس میں کوئی معنی نہ ہو. نمبر 4 کوئی معنی نہ ہو، یعنی قحط سالی وغیرہ اور بھوک وغیرہ نہ ہو. قحط سالی اور بھوک وغیرہ نہ ہو. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قحط سالی کے ایام میں جو ہے وہ حد یعنی چور کا ہاتھ کاٹنے سے اللہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ منع کر دیا تھا. ریکارڈنگ ہو رہی ہے نا؟ جی سر. جی سر ہو رہی ہے. چلیے. تو سیدنا عمر بن خطاب کے زمانے میں جب قحط سالی پڑی تھی تو انہوں نے کہا کہ اب قحط سالی کے ایام میں ہم کسی چور کا ہاتھ نہیں کاٹیں گے. تو یہ مطلب ہے کہ کوئی مانع اور رکاوٹ نہ ہو. تو اب اگر تو وہ مال ایسی جگہ سے اٹھاتا ہے کہ جو محفوظ مقام نہیں ہے تو اس کو ہم چوری نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر وہ نصاب کو نہیں پہنچ رہا تو پھر بھی اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. ٹھیک ہے. اور اسی طرح وہ چپکے سے نہیں اٹھا رہا بلکہ سب کے سامنے اٹھا رہا ہے تو اب 2 حال سے خالی نہیں. یا تو سب کے سامنے وہ جپٹ مار کے لے جا رہا ہے یا پھر وہ گن پوائنٹ پہ لے جا رہا ہے. اگر تو جپٹ مار کے لے جا رہا ہے تو اس کو نہبہ کہیں گے. اس کو نہبہ کہیں گے یا اس کو جو ہے وہ اختلاس کہیں گے. ٹھیک ہے. اگر وہ چپکے سے لے جا رہا ہے جپٹ مار کے تو اس کو اختلاس کہیں گے. اور اگر وہ سامنے جپٹ مار کے لے جا رہا ہے جیسے عورتوں کے خواتین کے لیڈیز پرس وغیرہ چھین لیتے ہیں تو یہ جپٹ ہے. اس کی سزا تعزیری ہے، اس کی حد نہیں. اس کی تعزیری سزا مار پیٹ وغیرہ ہے کیونکہ چوری کی سزا سخت اس وجہ سے رکھی گئی ہے کہ اس کو کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا تاکہ کوئی جرت نہ کرے. کیونکہ اس وقت تو لوگ دیکھ نہیں رہے ہوتے. چوری کا مطلب ہی جب کوئی نہ دیکھ رہا تو سزا سخت ہونی چاہیے. لیکن جو سامنے جپٹ مار کے لے جا رہا ہے اس کی سزا اس وجہ سے کم ہے کہ وہ عموماً پکڑا جاتا ہے، عموماً اس کی نشاندہی ہو جاتی. ٹھیک ہے. اچھا. اس کے بعد ایک ہے گن پوائنٹ پہ لے کے جانا. اس کو ہرابہ کہتے ہیں. یہ امن کو چیلنج ہے، ریاست کے امن کو اس میں چیلنج ہوتا ہے. اس وجہ سے ایسے بندے کی سزا سب سے سخت ہے اور یہ قرآن کریم میں ہے. انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ یسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، کہ سوائے اس کے نہیں جزا ان لوگوں کی یسعون فی الارض فسادا کہ جو زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یحاربون اللہ ورسولہ یسعون فی الارض فسادا، اللہ اس کے رسول سے محاربہ کرتے ہیں. چیلنج ہے نا، ریاست کو امن کو چیلنج ہے. تو ان ڈکیتی کرنے والوں کی سزا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دیے جائیں، ان کو بے دردی سے قتل کیا جائے، ان کو سولی پہ چڑھا دیا جائے اور ان کو قتل کر دیا جائے بے دردی سے. ان کی سزا سب سے سخت ہے. بہرحال ولا تسرقوا، اور یہ کہ تم چوری نہ کرو. اچھا یہاں مفعول کو حذف کر دیا ہے. ولا تسرقوا کے بعد چیز ذکر نہیں کی. کون سی چیز؟ مفعول حذف کرنے کا مقصد عموم بیان کرنا ہے. کوئی بھی چیز چوری نہیں کرو گے، چھوٹی بڑی کوئی بھی چیز تم چوری نہیں کرو گے. ولا تزنوا، اور تم زنا نہیں کرو گے. زنا یزنی کا معنی ہوتا ہے زنا کرنا، یعنی حرام طریقے سے کسی غیر محرم عورت سے جو ہے وہ انسان جو ہے وہ اپنی شہوت کو پورا کرتا ہے تو یہ زنا ہے. ولا تقتلوا اولادکم، اور تم اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے. ولا تقتلوا اولادکم، اور تم اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے. کیا خیال ہے صرف اولاد کو قتل کرنے سے کیوں روکا ہے؟ باقی قتل جائز ہے. سر اس دور میں کامن تھا. اور کوئی وجہ؟ دیکھیں آئی تھنک آئی تھنک اس دور میں دور جہالیت میں لوگ اپنی اولاد کو قتل کرتے تھے، بیٹیوں کو جی اسپیشلی. بالکل ٹھیک ہے، لیکن سوال یہ کہ اولاد کا قتل جو ہے وہ دیگر قتل سے عظیم کیوں ہے؟ وہ بھی تو انسان ہے، وہ بھی انسان ہے، وہ بھی روح ہے، وہ بھی روح ہے. کیونکہ لوگ بھوک اور پیاس کی وجہ سے اس ڈر سے قتل کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی رزق دیتے ہیں. آئی تھنک نہیں، میرا سوال یہ ہے کہ قتل تو قتل ہی ہے، چاہے کسی مسلمان کا بھی ہو، تو پھر اولاد کو قتل کرنے کو بڑا جرم کیوں قرار دیا گیا؟ جی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اولاد کو قتل کرنے میں ڈبل گناہ ہے، ایک قتل کا اور دوسرا قطع رحمی.
قطع رحمی، صلہ رحمی بہت بڑا اجر و ثواب ہے اور قطع رحمی بہت بڑا گناہ ہے. تو ایک تو اس نے اس کو قتل کیا اور دوسرا قطع رحمی کی. قطع رحمی اس وجہ سے کہ اس نے اپنے آپ سے اس کا تعلق کاٹ دیا، اس کو یعنی قتل کر دیا. تو قطع رحمی بھی بہت بڑا گناہ ہے. تو اس وجہ سے اولاد کو، اور دوسری بات جیسے آپ نے ذکر کیا کہ چونکہ جاہلیت کے اندر وہ اولاد کو قتل کر دیتے تھے، اس وجہ سے آپ نے کہا کہ تم نے اسلام قبول کرنے کے بعد ایسا نہیں کرنا. ولا تاتوا ببہتان، اب وہ آیا ہے، اصل میں وہ ایک لائن سکپ ہو گئی تھی. ولا تاتوا ببہتان، اور نہیں آؤ گے تم کسی بہتان بازی کو، تفترونہ، آگے میں وضاحت کر چکا ہوں. ولا تعصوا فی معروف، اور نہیں تم نافرمانی کرو گے کسی معروف کام میں جب تمہیں حکم دیا جائے گا. جب تمہیں حکم دیا جائے گا یعنی جس کا اچھا ہونا شریعت میں معروف ہو، جس کا اچھا ہونا شریعت میں معروف ہو، بظاہر اچھا عمل ہے، تمہیں اس کا حکم دیا جائے تو تم اس میں نافرمانی نہیں کرو گے، تم اس کی اطاعت کرو گے، فرما برداری کرو گے اس کام کے اندر. ٹھیک ہے، تو لہٰذا عرف کے مطابق یا پھر جب تک تمہیں خیر اور نیکی کا حکم دیا جائے گا تم اس میں اطاعت اور فرما برداری کرو گے. فمن وفا منکم، وفا بھی پڑھ سکتے ہیں اور وفا بھی پڑھ سکتے ہیں، تشدید کے ساتھ بھی تخفیف کے ساتھ بھی، معنی ایک ہی ہوگا. فمن وفا منکم، جو تم میں سے اسے پورا کرے گا، اس بیعت کو، اس عہد کو جو تم میرے ساتھ کر رہے ہو. فمن وفا او فمن وفا منکم، جو تم میں سے اسے پورا کرے گا، فاجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر اللہ پر ہوگا، اس کا اجر اللہ پر ہوگا. ومن اصاب من ذلک شیئا، اور جو کوئی ان میں سے کسی حرام کا ارتکاب کر لیتا ہے، جو گزشتہ حرام کام ذکر کیے گئے ہیں جس سے منع کیا گیا ہے، جو تم میں سے اس میں سے کسی ایک کا ارتکاب کر لیتا ہے، فَعُوقِبَ بِهِ فِی الدُّنْیَا، اور اس کے بدلے میں اس سے سزا دی جائے، اسے عقاب یعنی اسے پکڑا جائے، سزا دی جائے دنیا میں، فَهُوَ کَفَارَةٌ لَهُ، تو یہ اس کا کفارہ ہوگا. وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، اور جو کوئی ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کرے گناہ کا، ثُمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ، پھر اللہ اس کی پردہ پوشی کر دے، علیہ اس پر، فَهُوَ إِلَى اللَّهِ، تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. ان شاء عفا عنہ، اگر چاہے تو اسے بخش دے، وان شاء عاقبہ، اگر چاہے تو اسے سزا دے، اگر چاہے تو اسے سزا دے. فرمایا فبایعناہ علی ذالک، حضرت عبادہ بن صامت فرماتے ہیں تو ہم نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس چیز پر بیعت کر لی کہ اللہ کے نبی ہم اس عہد کو پورا کریں گے اور ان چیزوں میں سے کسی ایک حرام کردہ کام کا بھی ارتکاب نہیں کریں گے، اور ہم آپ سے پوری پوری وفا کریں گے، اور ہم آپ سے پوری پوری. اب سوال یہ ہے، اس میں مقصد یہ ہے کہ جب انسان اگر تو ان کاموں کو پورا کریں گے تو پھر آپ کو اجر و ثواب ملے گا. اگر آپ ان میں سے کسی ایک کا ارتکاب کر لیتے ہیں، اب دو حال سے خالی نہیں، یا تو پکڑا جائے گا، اس پہ حد لگ جائے گی، اور حدود کفارہ ہے مجرم کے لیے. اگر دنیا میں کسی پر حد لگ جاتی ہے تو اس کے لیے وہ کفارہ بن جاتا ہے، آخرت میں اللہ تعالیٰ اسے نہیں پکڑے گا، اللہ اسے معاف کر دیتا ہے. لیکن اگر کوئی بندہ نہیں پکڑا جاتا اور وہ اپنے گناہ کو گناہ کرنے کے بعد چھپا لیتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے یہ اس کے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت میں ہے، چاہے تو عذاب دے چاہے تو معاف کر دے. تو یہ اصل میں مقصد ہے. تو اس حدیث کے اندر مذکورہ چیزوں کی حرمت کا بیان ہے، جو چیزیں بیان کی گئی ہیں ساری تفصیل آپ جانتے ہیں، ہم نے حدیث میں پڑھی، ان سب چیزوں کی حرمت کا بیان ہے. اور اسی طرح اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو نافرمان ہے وہ اگر اس پہ دنیا میں حد لگ جاتی ہے تو پھر وہ وعید کا مستحق نہیں، لیکن اگر اس پہ حد نہیں لگتی تو وعید کا مستحق ہے، لیکن اللہ کی مشیت کے تحت اللہ چاہے تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دے، چاہے تو اللہ تعالیٰ اسے عذاب دے. اس حدیث کے اندر بیعت کا ذکر ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کن چیزوں میں بیعت لیتے تھے، اور اسی طرح دیگر جو فوائد ہیں وہ تو ذکر ہو چکے ہیں. واللہ تعالیٰ اعلم و احکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.